وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा 16th पारा शुरू होगा। आज इंशाल्लाह हम सूरत कहफ का बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की क्या बात हुई थी। अब क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा से कहा था कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो एक वादा करो कि तुम किसी बात पे कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। और हज़रत मूसा ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हज़रत मूसा को ये कह दिया था कि तुम कैसे सब्र कर सकते हो, क्योंकि तुम गायब नहीं जानते हो, तुम्हें पता नहीं है कि जो कुछ मैं करूंगा उसमें अच्छाई और बुराई क्या है, तो तुम कैसे उस पर सब्र कर सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम मुझे सब्र नहीं पाओगे। तो अब देखिए, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे उनसे पूछते हैं बार बार जब भी वो कोई चीज करते हैं, जब कोई मामला उनके सामने पेश आता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। पारा नंबर 16, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। औला अलम अकुल्लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। कहा उसने, किसने? खिज़र अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने तुझसे, यकीनन तू हरगिज नहीं कर सकेगा मेरे साथ सब्र। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, अगर मैं पूछूं तुझसे किसी चीज के बारे में, इसके बाद तो ना साथ रख मुझे अपने, यकीनन पहुंच गया है तू मेरी तरफ से उज़र को। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों पहुंचे एक गांव वालों के पास तो खाना तलब किया उनसे, तो इनकार कर दिया उन्होंने कि ज़ियाफत करें इन दोनों की। फिर पाई उन्होंने वहां एक दीवार, चाहती थी कि गिर पड़े तो सीधा कर दिया उसको। उसने कहा, अगर तू चाहता तो जरूर ले लेता इसका मुआवजा, क्योंकि हजरत मूसा को तो ये लगा कि हमें इतनी भूख लगी हुई है, अगर हम इसका मुआवजा लेते तो हमें खाना मिल जाता। और कहा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि अब अलैदगी है मेरे और तुम्हारे दरमियान, मैं जरूर बता देता हूँ तुझको हकीकत इन बातों की, ना कर सका जिन पर तुम सब्र। रही वो कश्ती कि थी वो एक गरीब लोगों की जो मजदूरी किया करते थे दरिया में, तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं, और था उनके सामने की तरफ एक बादशाह जो छीन लेता था हर कश्ती को जबरदस्ती। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को दागदार कर दिया ताकि वो बादशाह उस कश्ती को ना ले सके। और रहा वो लड़का, तो था उसके माँ बाप दोनों मोमिन, तो हमें खदशा हुआ कि वो डाल देगा उन दोनों को सरकशी और कुफर में। तो हमने चाहा कि बदले में दे उनको उनका रब जो बेहतर है इससे, पाकीज़गी में और ज्यादा करीब हो सिला रहमी में। रही वो दीवार, सो थी वो दो लड़कों की जो दोनों यतीम थे शहर में, और था उसके नीचे खजाना उनके लिए, और था उनका बाप एक नेक आदमी। अब गौर कीजिए इस बात में कि यहाँ पे क्या हुआ था कि उनका बाप जो था, हालांकि यतीम बच्चे थे, बाप फौत हो चुका था, लेकिन उस बाप की नेकी अपनी औलाद के सामने कैसे आती है। तो चाहा तेरे रब ने कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को और निकाल ले अपना खजाना, ये मेहरबानी है तेरे रब की तरफ से, और नहीं किया ये मैंने अपने इख्तियार से, ये हकीकत है उन बातों की, ना कर सका जिन पर तू सब्र। और पूछते हैं तुझसे जुल्करनैन के बारे में, कह मैं सुनाता हूँ तुझे उसका हाल। बेशक इक़्तिदार दिया था हमने उसको जमीन में, और अता किया था उसको हर तरह का सामान। और आयत नंबर 85, तो किया उसने सफर का एक सामान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा सूरज के गुरूब होने की जगह, तो पाया उसे कि डूब रहा है एक दलदल वाले चश्मे में, और पाया उसके पास एक कौम को। हमने कहा, ए जुल्करनैन, चाहिए ये कि तू सजा दे, और चाहिए ये कि तू इख्तियार करे इनके बारे में भलाई। और आयत नंबर 87 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने, बहरहाल वो जिसने जुल्म किया अनकरीब हम सजा देंगे उसे, फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ, तो अजाब देगा वो इसे एक सख्त अजाब। और बहरहाल वो जो ईमान लाया और किए उसने नेक अमल, तो उसके लिए बदला है बहुत अच्छा, और कहेंगे हम उससे अपने मामले में नर्म बात। फिर किया उसने सफर का एक सामान,
یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تو پایا اسے کہ طلوع ہو رہا تھا، ایک قوم پر نہیں بنائی تھی ہم نے جن کے لیے اس سے بچاؤ کی کوئی اوٹ۔ اور آیت نمبر 91 اسی طرح حقیقت تھی اور یقیناً ہمارے احاطے میں ہے جو اس کے پاس تھا اس کی خبر۔ آیت نمبر 92 پھر کیا اس نے سفر کا ایک سامان، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تو اس نے پایا ان دونوں کے اس طرف کچھ لوگ کہ نہ لگتے تھے کہ وہ سمجھیں گے کوئی بھی بات۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، تو کیا ہم انتظام کر دیں تیرے لیے خرچ کا اس پر کہ تو بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ اور آیت نمبر 95 اس نے کہا کہ جو مقدور مجھے بخشا ہے اس میں میرے رب نے وہ بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو میری قوت بازو سے، بنا دوں گا میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ۔ لاؤ میرے پاس تم تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ تو کہا اب اس کو دھونکو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ تو کہا کہ لاؤ میرے پاس کہ میں ڈال دوں اس میں پگھلتا ہوا تانبا، پھر نہ اس میں قدرت رہی کہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ لگا سکیں اس میں نقب۔ کہا اس نے یہ مہربانی ہے میرے رب کی طرف سے کہ جب آ پہنچے گا وعدہ میرے رب کا تو کر دے گا وہ اس کو ڈھا کر ہموار، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا، اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو اس دن کے گتھم گتھا ہو جائیں گے دوسروں میں، اور پھونک دیا جائے گا سور میں تو جمع کر لیں گے ہم سب کے سب کو۔ اور آیت نمبر 100 اور لے آئیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے بالکل سامنے، اور وہ لوگ کہ تھیں جن کی آنکھیں پردہ غفلت میں میری یاد سے، اور تھے وہ ایسے کہ نہ رکھتے تھے استطاعت سننے کی۔ کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بنا لیں گے وہ میرے بندوں کو میرے سوا کارساز؟ یقیناً تیار کر رکھی ہے ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 103 کہہ دو کیا خبر دیں ہم تمہیں ایسے لوگوں کی جو بڑے نقصان میں ہوئے اعمال کے لحاظ سے، یہ وہ ہیں کہ ضائع ہوگی جن کی جدوجہد دنیا کی زندگی میں اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اچھے کام۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنی واضح نصیحت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں عمل ایسے کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا آیات کو۔ غور کیجیے گا کہ دیکھیے یہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جھٹلایا آیات کو اپنے رب کی اور اس کے سامنے پیش ہونے کو، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، سو نہیں قائم کریں گے ہم ان کا قیامت کے دن کوئی بھی وزن۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ٹھہرایا میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی اور مذاق۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، تو ہوں گے ان کے لیے باغ بہشت کے بطور مہمانی، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نہ چاہیں گے وہاں سے جگہ بدلنا۔ اور آیت نمبر 109 بہت خوبصورت آیا ہے، کہہ دو کہ اگر ہو سمندر روشنائی باتوں کے لکھنے کے لیے میرے رب کی، تو ضرور ختم ہو جائے سمندر قبل اس کے کہ تمام ہو باتیں میرے رب کی، اور اگرچہ ہم لے آئے ویسے ہی اس کی مدد کو۔ کہہ دو کہ در حقیقت میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، وہی آتی ہے میری طرف کہ فقط تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو رکھے امید ملاقات کی اپنے رب کی تو اسے چاہیے کہ کرے عمل نیک اور نہ شریک بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ الکہف ختم ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو بہت بڑی بات سیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نمبر 1 یہ کہ جو میری حکموں کا انکار کرتے ہیں، رائٹ، وہ تو ہم نے بار بار پڑھا۔ نمبر 2 وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ اپنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی؟ ہم منہ سے کہتے ہیں الحمدللہ، ہمیں سے کوئی انکار نہیں کرتا منہ سے، لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی؟ اب دیکھیں کہ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا ایک ایک عمل، میرا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو میں عمل کر رہی ہوں، پورا دن، پوری رات، پوری زندگی میں نے جو عمل کیے ہیں، میں نے اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے ان کا جواب دینا ہے، تو ہماری زندگیاں ایسے ہوں جیسے ابھی ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ
میں پھر یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کر دے ہم پہ، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اپنی ہی مخلوق پہ، دیکھیں جو پچھلی قوموں کے قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھی کہ اے میری بیٹی عمل کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں اور اس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور آیت نمبر 2، ذکر ہے رحمت کا تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر، جب پکارا اس نے اپنے رب کو دبی آواز میں، کہا اس نے میرے رب یقیناً کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھاپے سے، اور نہیں رہا میں تجھ سے دعا مانگ کر میرے رب کبھی بھی محروم، اور یقیناً میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور ہے میری بیوی بانجھ تو عطا فرما مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، جو وارث ہو میرا اور میراث پائے اولاد یعقوب سے، اور بنا اسے میرے رب پسندیدہ۔ اے زکریا یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، نہیں بنایا ہم نے اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت زکریا جو تھے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے نا، تو ایک دفعہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی موسمی پھل ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا، یہ میرے رب کی طرف سے مجھے آتے ہیں۔ تو وہیں پہ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین جیسے آپ نے مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دیے ہیں، اسی طرح سے مجھے بھی اولاد عطا کر جو میری وارث بنے۔ تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ کہا اس نے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا۔ اب دیکھیے یہاں پہ مسئلے کی بات یہ ہے کہ خود ہی دعا کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اب جب دعا قبول ہو گئی تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو، جبکہ ہے میری بیوی بانجھ اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے میں انتہا کی حد کو۔ کہا اسی طرح ہوگا، فرمایا ہے تیرے رب نے یہ مجھے آسان ہے، اور میں پیدا کر چکا ہوں تجھ کو اس سے پہلے اور نہ تھا تو کوئی چیز۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی، فرمایا تیرے لیے نشانی ہے، نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے 3 دن رات صحیح سالم ہوتے ہوئے۔ اور آیت نمبر 11، پھر نکل آیا وہ اپنی قوم کے پاس حجرے سے، تو اشارے سے کہا ان سے کہ تسبیح کرتے رہو صبح شام۔ اے یحییٰ تھام لے کتاب کو مضبوطی سے، اور عطا کی ہم نے اس کو دانائی لڑکپن میں ہی، اور شفقت اپنے پاس سے اور پاکیزگی، اور تھا وہ بڑا پرہیزگار اور نیکی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ، اور نہیں تھا وہ سرکش نافرمان۔ اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ذکر کر کتاب میں مریم کا، جب کنارہ کش ہو گئی وہ اپنے گھر والوں سے مکان کے مشرقی طرف، پھر کر لیا اس نے ان کی طرف سے پردہ، تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ، سو نمودار ہوا وہ ایسی صورت میں کہ اس کے پاس جیسے ایک پورا آدمی۔ بولی وہ یقیناً میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار۔ کہا اس نے کہ در حقیقت میں بھیجا گیا ہوں تیرے رب کی طرف سے تاکہ عطا کروں تجھے پاکیزہ لڑکا۔ بولی وہ کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا جبکہ نہیں چھوا مجھے کسی مرد نے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ کہا اس نے کہ یوں ہی ہوگا، فرمایا تیرے رب نے کہ یہ مجھے آسان ہے، اور تاکہ بناؤں میں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے یہ کام طے شدہ۔ اللہ اکبر۔ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ کتنا بڑا امتحان تھا مریم علیہ السلام کا، کہ آگے آپ قصہ ان کا پورا پڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ کنواری تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور وہ اس امتحان میں پھر کیسے پوری اتری۔ تو حاملہ ہو گئی وہ، بس چلی گئی اس کے ساتھ ایک دور کی جگہ، پھر لے آیا اسے دردزا کھجور کے تنے کی طرف، کہنے لگی کہ کاش میں مر چکتی اس سے پہلے
اور हो गई होती भूली बसरी। देखें कोई भी इंसान उस वक्त होता और एक ऐसी औरत जो इतनी पाकबाज है, तो आप सोचिए कि उस इम्तिहान में वो क्या कहता। तो तब पुकारा उसने उसको उसके नीचे की जानिब से कि ना गमनाक हो, यकीनन जारी कर दिया है तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा, और हला अपनी तरफ खजूर के तने को, गिर पड़ेंगी तुझ पर खजूरें ताजा उम्दा। आजकल वैसे भी रमजान है, हम सभी बहुत खजूरें खाते हैं, लेकिन आप देखिए कि खजूरों में इतनी ताकत होती है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद जैसे जो कमजोरी होती है उसको दूर करने के लिए भी उनको खजूरें खाने का हुक्म हुआ था। और आयत नंबर 36, तो खा और पी और ठंडी रख आंखें, फिर अगर तू देखे आदमियों में से किसी को तो कह दे कि बेशक मैंने नजर मानी है रहमान के लिए रोजे की, तो हरगिज नहीं कलाम करूंगी मैं आज के दिन किसी आदमी से। उस जमाने में देखिए कि ये भी रिवाज होता था कि चुप का रोजा लोग रख लेते थे, और आजकल जैसे हमारा रोजा होता है ना, ऐसे नहीं रोजा होता था। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम कहना, अगर कोई भी तुम्हें कोई पूछेगा तो कहना कि मैंने चुप का रोजा रखा है। फिर ले आई वो उसको अपनी कौम के पास उठाए हुए, वो कहने लगे ए मरियम यकीनन तू कर लाई है बड़े गजब की चीज, ए बहन हारून की, ना था तेरा बाप बुरा आदमी और ना थी तेरी माँ बदकार। अल्लाह अकबर। अब देखें बच्ची है वो अपने वापस आ रही है गांव में, तो गांव के लोग उसको कैसे कैसे ताने दे रहे हैं। तो इशारा किया उसने उसकी तरफ, वो बोले कि कैसे बात करे हम इससे जो है गोद का बच्चा। बोल उठा वो यकीनन मैं बंदा हूँ अल्लाह का, अता की है उसने मुझे किताब और बनाया है मुझे नबी, तो बनाया है मुझे साहिब बरकत जहाँ कहीं मैं हूँ, और हुक्म दिया है उसने मुझे नमाज का और ज़कात का जब तक मैं जिंदा रहूं, और नेक सलूक करने वाला अपनी माँ के साथ, और नहीं बनाया है उसने मुझे सरकश बदबख्त। और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन उठाया जाऊंगा जिंदा करके। ये है ईसा इब्ने मरियम, ये बात है सच्ची और जिसमें कोई शक नहीं है। और आयत नंबर 35 में, नहीं है ये अल्लाह के लिए कि बनाए किसी को बेटा, वो पाक है, जब फैसला करता है किसी काम का तो बस कहता है उसको कि हो जा और वो हो जाता है। बेशक अल्लाह रब है मेरा और रब है तुम्हारा, तो इबादत करो इसी की, यही सीधा रास्ता है। फिर इख्तलाफ करने लगे अहले किताब के फिरके आपस में, सो खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया हाजिर होने के वक्त एक बड़े दिन के। और आयत नंबर 38, खूब सुनने वाले होंगे वो और खूब देखने वाले उस दिन जब आएंगे ये हमारे सामने, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में है। और डरा उनको हसरत के दिन से जब फैसला कर दिया जाएगा मामले का, और वो गफलत में पड़े हुए हैं और वो ईमान नहीं लाते हैं। और आयत नंबर 40, यकीनन हम ही वारिस होंगे जमीन के और जो कुछ इस पर है, और हमारी ही तरफ इसको लौटना होगा। और जिक्र कर इस किताब में इब्राहिम का, बेशक वो था निहायत सच्चा नबी, जब कहा उसने अपने बाप से, ए मेरे बाप क्यों पूछता है तू ऐसी चीज को जो नहीं सुनते और नहीं देखते और ना काम आ सके तेरे कुछ भी। ए मेरे बाप यकीनन मेरे पास आया है ऐसा इल्म जो नहीं मिला तुझको, तो पैरवी कर मेरी, मैं ले चलूंगा तुझे सीधी राह पर। और आयत नंबर 44, ए मेरे बाप ना पूजा कर शैतान की, बेशक शैतान है रहमान का बड़ा नाफरमान। ए मेरे बाप यकीनन मैं डरता हूँ कि आ पकड़े तुझको अजाब रहमान की तरफ से, तो हो जाएगा तू शैतान का साथी। उसने कहा क्या फिर गया है तू मेरे माबूदों से इब्राहिम, अगर ना तू बाज आएगा तो मैं जरूर संसार कर दूंगा तुझे, और दूर हो जा तू मुझसे हमेशा के लिए। और आयत नंबर 47, कहा उसने सलाम हो तुझ पर, अभी बख्शिश मांगूंगा मैं तेरे लिए अपने रब से, बेशक वो है मुझ पर निहायत मेहरबान। और मैं किनारा करता हूँ तुझसे और जिनको पुकारा करते हो तुम अल्लाह के सिवा, और पुकारूंगा मैं अपने रब को, उम्मीद है कि नहीं रहूंगा मैं पुकार कर अपने रब को महरूम। फिर जब हो गया वो अलहदा इनसे और जिनकी वो इबादत करते थे अल्लाह के सिवा, अता की हमने इसको इसहाक और याकूब, और हर एक को बनाया हमने नबी। और आयत नंबर 50, और अता किया हमने बहुत उनको अपनी रहमत से, और हमने किया उनका जिक्र जमील बहुत बुलंद। और जिक्र कर इस किताब में मूसा का, बेशक वो था बरगजीदा और था रसूल और नबी। और आयत नंबर 52, और पुकारा हमने उसको तूर की दाहिनी जानब से, और हमने तकर्रुब अता किया उसको हम कलामी के लिए, और अता किया उसे अपनी मेहरबानी से इसका भाई हारून नबी बनाकर। और जिक्र कर इस किताब में इस्माइल का, बेशक वो था एक सच्चा वादे का और था रसूल और नबी, और वो हुक्म करता था अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का, और था अपने रब के नजदीक पसंदीदा। और जिक्र कर इस किताब में अदरीस का,
بے شک وہ تھا نہایت ہی سچا نبی، اور اٹھا لیا تھا ہم نے اس کو ایک بلند مقام پر۔ یہ ہیں وہ لوگ انعام فرمایا اللہ نے جن پر نبیوں میں اولاد آدم میں سے، اور ان میں سے جن کو سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ، اور اولاد میں سے ابراہیم اور یعقوب کی، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو برگزیدہ کیا۔ جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے آیات رحمان کی تو گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے تھے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ پھر جانشی ہوئے اس کے بعد نہ خلف، جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پیچھے لگے خواہشات نفسانی کے، سو عنقریب ان کو ملے گی گمراہی کی سزا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، تو ایسے لوگ داخل ہوں گے بہشت میں، اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر ذرا بھی۔ باغات ہمیشہ کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے، بے شک ہے اس کا وعدہ پورا ہونے والا۔ اور آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ سنیں گے وہ اس میں بےہودہ کلام سوائے سلام کے، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس کو جو ہوگا پرہیزگار۔ اور کہا فرشتوں نے، نہیں اتر سکتے ہم مگر حکم سے تیرے رب کے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے اس کے، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، تو عبادت کر اسی کی اور ثابت قدم رہ اس کی عبادت پر۔ کیا تو جانتا ہے کوئی اس کا ہم نام؟ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہتا ہے انسان کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر ضرور نکالا جاؤں گا زندہ کر کے؟ تو کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا تھا اس کو پہلے بھی، نہ تھا وہ کچھ بھی چیز۔ سو قسم ہے تیرے رب کی کہ یقیناً جمع کریں گے ہم ان کو اور شیاطینوں کو، پھر یقیناً حاضر کریں گے ہم ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم، کہ ضرور کھینچ نکالیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایسوں کو جو تھے زیادہ سخت رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 70 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر یقیناً ہم خوب واقف ہیں ان لوگوں سے جو زیادہ مستحق ہیں اس میں داخل ہونے کے۔ اور آیت نمبر 71، اور نہیں تم میں سے کوئی مگر اسے گزرنا ہوگا اس پر سے، یہ تیرے رب پر لازم ہے طے شدہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک کو دوزخ کے اوپر ہی پل صراط ہوگی نا، تو ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو متقی ہیں، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، وہ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے کہ کس کے فریق بہتر ہے مقام میں اور عمدہ مجلس کے اعتبار سے، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، وہ کہیں بہتر تھے سامان اور نمائش میں۔ کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے گمراہی میں پڑا ہوا تو ڈھیل دیا جاتا ہے اسے رحمان خوب ڈھیل، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ان سے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت کا دن، تو وہ جان لیں گے کہ کون ہے وہ بڑا ہے جس کا مقام، اور کون ہے جو کمزور ہے لشکر میں۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں مزید ہدایت، اور باقی رہ جانے والی ہے نیکیاں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک صلے کے لحاظ سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کا اور کہنے لگا کہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد؟ کیا خبر پالی ہے اس نے غائب کی، یا لے لیا ہے اس نے رحمان سے کوئی عہد؟ ہرگز نہیں۔ ہم لکھتے جاتے ہیں اس کو جو یہ کہتا ہے، اور بڑھاتے جائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو آہستہ آہستہ۔ اور آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وارث ہوں گے ہم اس کے جو یہ کہتا ہے، اور یہ آئے گا ہمارے سامنے اکیلا اکیلا۔ اور آیت نمبر 81، اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود تاکہ ہوں وہ ان کے لیے موجب عزت، ہرگز نہیں، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ آیت نمبر 83، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطانوں کو کافروں پر، وہ اکساتے ہیں ان کو زیادہ، تو نہ عجلت کر ان پر عذاب کی، در حقیقت گن رہے ہیں ہم ان کے لیے گنتی کے دن، جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں ان متقیوں میں شامل رکھنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجرم ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا کہ ہانک لے جائیں گے ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف، پیاس سے نہ اختیار رکھیں گے یہ سفارش کا مگر جس نے لے لیا ہوگا رحمان سے اقرار، اور کہتے ہیں کہ بنا لیا رحمان نے بیٹا، یقیناً گھر لائے ہو تم ایک سخت بےہودہ بات،
قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ پارا پارا ہو کر، کہ تجویز کیا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا اور نہیں شایان رحمان کے لیے کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی جو ہے آسمان اور زمین میں مگر آئے گا روبرو رحمان کے بطور بندہ۔ یقیناً احاطہ کر رکھا ہے اس نے ان کا اور شمار کر رکھا ہے ان کا گن گن کر، اور یہ سب حاضر ہوں گے اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلے اکیلے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، عنقریب پیدا کرے گا ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت۔ در حقیقت ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں تاکہ تو خوشخبری پہنچا دے اس کے ذریعے سے متقیوں کو اور ڈر سنا دے اس سے ان لوگوں کو جو جھگڑالو ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن آسان بنا دیا، تو ہمیں شیطان ہر وقت یہی بہکاتا رہتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، تمہیں سمجھ نہیں آنی ہے، تم اس کو بس ایسے ناظرہ پڑھتے رہو۔ اس کو پتا ہے کہ جب ان کو پڑھنا نہیں آئے گا، جب یہ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو یہ عمل نہیں کریں گے، اور اگر ان کو سمجھ آ گئی تو پھر تو یہ متقیوں میں شامل ہو جائیں گے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈال دے، آمین۔ اور آیت نمبر 98 اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، کیا پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی خبر یا تو سنتا ہے ان کے بارے میں کوئی بھنک۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی امتیں ہم نے ہلاک کر دی جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی، جنہوں نے رسولوں کے پیغام کو جھٹلایا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہی اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار قصے بتا رہے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں اور اس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نازل کیا ہم نے تم پر قرآن کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن صرف ہدایت دینے کے لیے ہے، آپ کا پیغام لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دینا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے یا آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو آپ اپنے دل پہ اس کا بوجھ نہ لیں، آپ بس میرا پیغام ان تک پہنچا دیں، مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ نازل کیا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے پیدا کیا جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ اور آیت نمبر 5، وہ رحمان عرش پر جلوہ افروز ہوا، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ نیچے ہے مٹی کے۔ اور اگر تم پکار کر کہو بات کو سو وہ یقیناً جانتا ہے آج تک کہی ہوئی اور نہایت پوشیدہ بات کو بھی۔ اور آیت نمبر 7، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہے نام سب اچھے۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تجھ تک پہنچی ہے خبر موسیٰ کی، جب دیکھی اس نے ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم ٹھہرو، یقیناً میں نے دیکھی ہے آگ، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے ایک انگارہ یا معلوم کر سکوں آگ کے مقام سے راستہ۔ پھر جب وہ پہنچا وہاں تو پکارا گیا اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو مقدس وادی میں ہے طویٰ کی۔ اور آیت نمبر 13، اور میں نے تجھ کو منتخب کر لیا ہے تو سن جو وحی کی جائے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، تو کیا کر میری عبادت اور قائم کر نماز میری یاد کے لیے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قیامت کا پوچھتے تھے نا مشرکین مکہ کی قیامت کب آئے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا جواب دے دیا نا کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16، تو نہ روک دے تجھ کو اس کے یقین سے جو شخص نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی، پھر تو ہلاک ہو جائے۔ اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ اس نے کہا کہ یہ ہے میری لاٹھی، ٹیک لگاتا ہوں میں اس سے اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے ہیں اس میں کئی اور فائدے۔ فرمایا کہ ڈال دے اسے اے موسیٰ، تو اس نے ڈال دیا اس کو، تو یکا یک وہ ہو گیا سانپ دوڑتا ہوا۔ فرمایا کہ پکڑ لے اسے اور نہ ڈر، ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت میں، اور دبا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی عیب کے، یہ نشانی ہے دوسری، تاکہ دکھائیں ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے
जा फिरौन के पास, बेशक वो सरकश हो रहा है। कहा उसने, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि ए मेरे रब, खोल दे मेरे लिए मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान की, ताकि वो समझ ले मेरी बात को। और मुकर्रर फरमा मेरे लिए वजीर मेरे घर वालों में से हारून को, कि वो मेरा भाई है। मजबूत कर इससे मेरी कमर को और शरीक कर इसे मेरे काम में, ताकि तस्बीह करे हम तेरी कसरत से और जिक्र करे हम तेरा कसरत से। बेशक तू है हमको देखने वाला। फरमाया, यकीनन तुझे दिया जाएगा जो तूने मांगा है ए मूसा, और यकीनन एहसान किया हमने तुझ पर एक बार और भी, जब इल्हाम किया था हमने तेरी माँ को जो इल्हाम करना था, कि रख इसे संदूक में, फिर डाल दे इसको दरिया में, तो फेंक देगा इसको दरिया साहिल पर। उठा लेगा इसे जो है दुश्मन मेरा और है दुश्मन उसका। और डाल दी मैंने तुझ पर मोहब्बत अपनी तरफ से, और ताकि तू परवरिश पाए मेरी आंखों के सामने। जब चलती हुई गई तेरी बहन फिर कहने लगी, क्या पता बताऊं मैं तुम्हें इसका जो इसकी परवरिश करे। तो लौटा दिया हमने तुझको तेरी माँ के पास, ताकि ठंडी हो उसकी आंखें और ना वो रंज करे। और कत्ल कर दिया तूने एक शख्स को, तो नजात दी हमने तुझको गम से, और आजमाया हमने तुझको कई आजमाइशों से। फिर ठहरा रहा तू कई साल अहले मदियन में, फिर आ पहुंचा तू एक अंदाजे पर ए मूसा। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बना लिया मैंने तुझको अपने काम के लिए, जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियां लेकर, और ना सुस्ती करना मेरे जिक्र में। जाओ दोनों फिरौन के पास, यकीनन वो सरकश है। फिर कहना तुम दोनों इससे नरमी की बात, शायद के गौर करे और डर जाए। दोनों कहने लगे कि हमारे रब, यकीनन हमें खौफ है कि वो ज्यादती करने लगे हम पर, या ये कि सरकश हो जाए। फरमाया कि मत डरो, यकीनन मैं तुम दोनों के साथ हूँ, कि सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। तो जाओ उसके पास और कहो कि हम रसूल हैं तेरे रब के, तो भेज दे हमारे साथ बनी इसराइल को, और ना पहुंचा उन्हें अजाब। बेशक हम ले आए हैं तेरे पास निशानी तेरे रब की तरफ से, और सलामती हो उस पर जिसने इत्तबा की, हदायत की। अब यहाँ पे देखिए कि बनी इसराइल कौन थे जिनके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से कह रहे हैं कि इनको मेरे साथ भेज दे। ये वही लोग हैं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उनके भाई आके मिस्र में आबाद हुए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कौम वहां पे आबाद हुई, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उनका कुंबे कबीले वहां बनना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता वो अखलाकी लिहाज से इतने कमजोर हो गए थे कि फिरौन ने उन लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। तो अब वही लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला निजात देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। बेशक वही की गई है हमारी तरफ के अजाब होगा उस पर जो झुटलाए और मुंह फेरे। कहा उसने, किसने? फिरौन ने कहा कि कौन है तुम दोनों का रब ए मूसा? कहा कि हमारा रब वो है जिसने अता की है हर चीज को उसकी शक्ल सूरत, फिर उसको राह दिखाई। कहा उसने, तो क्या हाल हुआ पहली कौमों का? कहा उसने, उनका इल्म मेरे रब के पास है एक किताब में, ना गलती करता है मेरा रब और ना ही भूलता है। वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श, और बना दिए उसने तुम्हारे लिए इसमें रास्ते, और बरसाया आसमान से पानी, फिर निकाले हमने इससे जोड़े नबातात के तरह तरह के। खाओ तुम और चुराओ अपने मवेशियों को, बेशक इसमें बहुत निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और आयत नंबर 55 के, इसी से पैदा किया हमने तुमको, और इसी में हम तुम्हें लुटाएंगे, और इसी से निकालेंगे हम तुम्हें दूसरी मर्तबा। और बेशक हमने दिखाई इसको अपनी निशानियां सारी, मगर उसने तकजीब की और इनकार किया। किसने? फिरौन ने। कहा उसने, क्या आया है तू हमारे पास ताकि निकाल दे हमें हमारे मुल्क से अपने जादू के जरिए ए मूसा? और आयत नंबर 58, तो हम जरूर लाएंगे तेरे मुकाबिल जादू ऐसा ही, तू मुकर्रर कर हमारे और अपने दरमियान एक वक्त के ना खिलाफ करे इसके, हम और ना तू। फिरौन ने कि वादा है तेरे लिए यौम जीनत का, और ये कि इकट्ठे हो जाए लोग दिन चढ़े। तो लौट गया फिरौन, फिर जमा करने लगा अपनी तदबीर, फिर आ मौजूद हुआ। और आयत नंबर 61, कहा उनसे, किनसे? जादूगरों से। मूसा ने, बर्बादी हो तुम्हारी, ना घड़ो अल्लाह के बारे में झूठ, वो हलाक कर देगा तुम्हें अजाब से, और यकीनन नामुराद रहा वो जिसने झूठ बांधा। तो वो झगड़ने लगे अपने मामलात में आपस में, और चुपके चुपके करने लगे मशवरे। कहने लगे वो कि यकीनन ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि निकाल दे तुमको तुम्हारे मुल्क से अपने जादू के जरिए, और नाबूद कर दे तुम्हारे तरीके जिंदगी को जो कि मिसाली जिंदगी है। तो तुम इकट्ठी कर लो अपनी तदबीरें, फिर आओ कितार बांध कर, और यकीनन फला पा गया वो जो आज के दिन गालिब रहा। कहने लगे वो, ए मूसा,
یا تو یہ کہ تو ڈال یا یہ کہ ہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ کہا اس نے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں محسوس ہونے لگی، ایسے ان کے جادو کے اثر سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ نے خوف، ہم نے کہا نہ خوف کر، بلا شبہ تو ہی غالب ہوگا، اور ڈال جو ہے تیرے دائیں ہاتھ میں کہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے فریب ہے جادوگر کا، اور نہ فلا پائے گا جادوگر جہاں سے بھی وہ آئے۔ اور آیت نمبر 70، تو گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب پر، ہارون اور موسیٰ کے۔ کہا اس نے کہ تم ایمان لائے ہو اس پر بیشتر اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے اور وہ جس نے سکھایا ہے تم کو جادو، اور سو میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سم سے، اور ضرور سولی چڑھا دوں گا تم کو کھجوروں کے تنے پر، اور تم کو ضرور معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا زیادہ سخت عذاب ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھ کو اس پر جو آ گئی ہے ہمارے پاس واضح نشانیاں، تو کر گزر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے، صرف تو کر سکتا ہے فیصلہ اسی دنیا کی زندگی میں۔ یقیناً ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، اور اسے بھی مجبور کیا تو نے ہم کو جس پر، یعنی جادو پر، اور اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 74، بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ مرے گا جس میں اور نہ ہی وہ جیے گا، اور جو آئے گا اس کے روبرو ایمان والا ہو کر اور کیے ہوں گے اس نے نیک اعمال، تو یہی لوگ ہیں جن کے ہوں گے درجات بلند۔ اور آیت نمبر 76، اور باغ ہوں گے ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور یقیناً وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ رات کو نکل لے جا میرے بندوں کو، پھر عصا مار کر بنا اس کے لیے راستہ سمندر میں خشک، نہ خوف ہو تجھ کو پکڑے جانے کا اور نہ ڈر ہو تجھ کو غرق ہونے کا۔ پھر تعاقب کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر کی موجوں نے، جیسا کہ انہیں ڈھانپ لیا ڈبو دیا۔ اور آیت نمبر 79، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سیدھے راستے پر ڈالا۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، اور حاضری کا وقت مقرر کیا کوہ طور کے دانی جانب، اور نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور نہ سرکشی کرنا اس معاملے میں، ورنہ واقع ہوگا تم پر میرا غضب، اور وہ جس پر واقع ہوا میرا غضب تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ اور آیت نمبر 82، اور یقیناً میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور کرے نیک عمل، پھر سیدھے راستے پر چلے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ نمبر 1 یہ کہ وہ کیوں غفار ہے، کہ جو توبہ کرے، جو ایمان لائے، اور پھر وہ نیک عمل کرے، اور پھر وہ سیدھے راستے پر چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اسلام میں داخل ہو گئے، منہ سے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، اور پھر عمل دیکھو کیا کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 83 میں اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا چیز تجھے جلدی لائی اپنی قوم سے اے موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا نا، تو حضرت موسیٰ وقت سے پہلے ہی وہاں چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ تم کیوں جلدی آگے ہو، عرض کیا کہ وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، اور میں نے جلدی کی تیری طرف میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا تو بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے تیری قوم کو تیرے پیچھے، اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تھے تو پیچھے سے ان کی قوم نے، سامری ایک شخص تھا جو ان کی قوم میں رہتا تھا، اسی کو انہوں نے کچھ زیور اپنے دیے تھے، اس نے بچڑا بنا دیا جس کی وہ پوجا کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا۔ تو لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرح غصے میں بھرا ہوا اور غمگین۔ کہا اس نے اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ؟ کیا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدت، یا تم نے چاہا کہ نازل ہو تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، تو تم نے خلاف کیا مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا کہ سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ کے بعد جب وہ وادی تیہ میں آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، پھر پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے وہ کہنے لگے نہیں خلاف کیا ہم نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا،
اپنے اختیار سے، بلکہ ہم اٹھائے ہوئے تھے بوجھ لوگوں کے زیورات کا، تو اتار پھینکا ہم نے اس کو اور اسی طرح ڈال دیا سامری نے۔ اب ہوا کیا تھا کہ کیونکہ یہ لوگ جب وہاں پہ رہتے تھے مصر میں، تو لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ بڑے ایماندار لوگ ہیں، تو ان کے پاس اپنی ایمانتیں رکھتے تھے۔ جب یہ فوراً نکلے راتوں رات وہاں سے، تو ان کے پاس لوگوں کے کچھ زیور تھے، جس کا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کچھ زیور تھے جو ہم نے سامری کو دے دیے، تو اس نے اس کا بچڑا بنا دیا۔ اور آیت نمبر 88، پھر نکال لایا وہ ان کے لیے ایک بچڑے کا دھڑ جس میں تھی گائے کی سی آواز، تو وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور معبود ہے موسیٰ کا، مگر وہ بھول گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ جا کے بھول ہی گئے ہیں واپس آنا، تو اس لیے تم اب اسی کو ہی اپنا خدا بنا لو۔ آیت نمبر 89، تو کیا نہیں دیکھتے یہ کہ نہیں جواب دیتا وہ ان کو کسی بات کا، اور نہ ہی اختیار رکھتا ہے ان کے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا۔ اور یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے پہلے ہی، اے میری قوم، در حقیقت تم فتنے میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، تو پیروی کرو میری اور مانو میرا حکم۔ وہ کہنے لگے کہ ہرگز ہم جدا نہ ہوں گے اس کی پرستش سے، حتیٰ کہ لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام۔ اور آیت نمبر 92، کہا موسیٰ نے کہ اے ہارون، کس چیز نے روکا تھا تجھ کو جب تو نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، کہ نہ پیروی کرے تو میری، پس کیا خلاف ورزی کی تو نے میرے حکم کی؟ اس نے کہا اے میری ماں جائے، نہ پکڑ میری داڑھی سے اور نہ میرے سر سے، یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ تفرقہ ڈال دیا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان، اور نہ ملحوظ رکھ میری بات کو۔ اس نے کہا تو کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھی وہ چیز، نہ دیکھا انہوں نے جس کو، تو بھر لی میں نے ایک مٹھی فرشتے کے قدموں سے، پھر اس کو ڈال دیا، اور اسی طرح سمجھایا مجھے میرے نفس نے۔ اب یہ بہانہ کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس وجہ سے ایسے کیا ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں کہا موسیٰ نے کہ جا بس یقیناً تیرے لیے زندگی میں یہ ہے کہ کہتا رہے کہ نہ چھونا مجھے، یہ اس کی سزا تھی، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے، ہرگز نہ جو تجھ سے ٹل سکے گا، اور دیکھ اپنے معبودوں کی طرف وہ رہتا تھا تو جس پر جمع ہوا، ضرور ہم جلا دیں گے اس کو، پھر یقیناً بکھیر دیں گے اس کو دریا میں ریزہ ریزہ کر کے۔ در حقیقت تمہارا معبود اللہ ہے، وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، محیط ہے ہر چیز پر اس کا علم۔ اور آیت نمبر 99 اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تجھ سے خبریں ان واقعات کی جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے عطا فرمائی ہے تجھے اپنے پاس سے نصیحت، اور جو منہ پھیرے گا اس سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ، رہیں گے وہ اس میں، برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ۔ اور آیت نمبر 102، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اکٹھا کریں گے ہم مجرموں کو اس دن کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوں گی، اور وہ کہیں گے آہستہ آہستہ آپس میں کہ نہیں رہے ہو تم مگر 10 دن، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کریں گے۔ جب کہے گا ان سے سب سے اچھی راہ دکھانے والا کہ نہیں رہے ہو تم مگر 1 دن، اور دریافت کرتے ہیں تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں، سو کہہ دو کہ بکھیر دے گا ان کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے، پھر چھوڑ دے گا اس زمین کو میدان چٹیل، نہ دیکھے گا تو اس میں نشیب و فراز۔ اس دن پیچھے چلیں گے وہ پکارنے والے کے، نہ انحراف کر سکیں گے اس سے، اور پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے سامنے، تو نہ سنے گا تو مگر ایک ہلکی آواز۔ آیت نمبر 109، اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اس کی، اجازت دے جسے رحمان اور پسند فرمائے اس کی بات بھی، وہ جانتا ہے اس کو جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ اس کا اپنے علم سے۔ جھک جائیں گے چہرے اس زندہ و قائم کے روبرو، اور یقیناً نامراد رہا وہ جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا، اور جو کرے گا نیک اعمال اور ہوگا وہ مومن، تو نہ خوف ہوگا اس کو ظلم کا اور نہ ہی وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو قرآن عربی اور طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، اس میں تنبیہات، شاید کو وہ پرہیزگار بنے یا پیدا کر دے یہ اس کے لیے کوئی نصیحت۔ اور آیت نمبر 114، تو عالی قدر ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی، اور نہ جلدی کیا کر قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچ جائے تجھ تک اس کی وحی، اور دعا کر ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اور بے شک ہم نے عہد لیا تھا آدم سے اس سے پہلے، تو وہ اسے بھول گیا، اور نہ پایا ہم نے اس میں عزم، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یقیناً یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، تو نہ نکلوا دے یہ تم دونوں کو بہشت سے، پھر تو پڑ جائے گا تکلیف میں۔
यकीनन तेरे लिए ये है कि ना भूखा होगा तू इसमें और ना ही नंगा, और यकीनन ये कि ना प्यासा रहेगा इसमें और ना ही धूप में। और फिर वसवसा डाला इस पर शैतान ने। उसने कहा, ए आदम, क्या मैं तुझको बताऊं ऐसा दरख्त दे जो तुझे हमेशगी की जिंदगी और बादशाहत के नाज़ाइल हो। सो खा लिया दोनों ने इसमें से, तो जाहिर हो गई इन दोनों पर उनकी शर्मगाहें, और लगे वो ढांपने अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते। और नाफरमानी की आदम ने अपने रब की, बस वो बेराह हो गया। फिर नवाजा उसको उसके रब ने, और तौबा कबूल फरमाई उसकी, और सीधी राह बताई। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर ये बात होती है कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको माफ कर दिया, और इब्लीस से भी गलती हुई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कहा कि निकल जा तू यहाँ से, और तू मरदूद है। हुआ क्या था कि इब्लीस से जब गलती हुई तो इब्लीस ने अपनी गलती पे तौबा नहीं की है, और वो अकड़ा रहा उस पे, और बार बार ये कहता रहा कि ये तूने मिट्टी से बनाया है और मुझे तो तुमने स्मोकलेस फायर से बनाया है, मैं इसको सजदा कैसे करूं। देखिए, इब्लीस ने एक सजदे से इनकार किया था। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह अकबर, कि हम कितने सजदे आराम से छोड़ देते हैं। और आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की और नबूवत बख्श दी। और आयत नंबर 123 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरमाया उसने कि नीचे उतर जाओ तुम दोनों। किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। यहाँ से इकट्ठे तुम में से बास बास के दुश्मन होंगे, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत, तो जो पैरवी करेगा मेरी हदायत की तो ना वो गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा। अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा कि जन्नत तो आपने देख ली है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्रिएट भी अपने हाथ से किया था, तो अब जाओ दुनिया में तुम जो अमल करोगे उसका तुमसे क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हदायत मेरी तरफ से आएगी, और जो हदायत पे अमल करेगा और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करेगा उसको जन्नत मिलेगी, और जो नहीं करेगा वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब का शिकार होगा। यही एक फार्मूला है जिस पे हमें सारी जिंदगी अमल करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जो मुंह फेरेगा मेरी नसीहत से तो यकीनन होगी उसके लिए गुजर बसर तंग, और उठाएंगे हम उसको क़यामत के दिन अंधा। ऐसे नहीं कि दुनिया में वो अंधा था इसलिए उठाएंगे, इसलिए कि वो दुनिया में अंधा था हदायत से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वो कहेंगे, कौन कहेंगे? कि वो लोग कहेंगे कि मेरे रब, क्यों तूने मुझे उठाया अंधा, और मैं तो दुनिया में आंखों वाला था। वो फरमाएगा कि ऐसे ही आती थी तेरे पास हमारी आयतें, तो भुला दिया तुमने उनको, और इसी तरह आज के दिन हम भी तुम्हें भुला देंगे, और ऐसा ही बदला देंगे हम उसको जो निकल जाए हाथ से और ना ईमान लाए हमारी आयतों पर। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्या फिर ना मुझबे हदायत हुई उनको कि कितनी हलाक की है हमने उनसे पहले और कौमें, और चलते फिरते हैं जिनके मसाकन में, यकीनन इनमें बहुत सी निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और अगर ना होती एक बात जो तय हो चुकी थी पहले ही तेरे रब की तरफ से, तो हो जाता फैसला, और एक वक्त तो मुकर्रर ही है। फिर सब्र कर इस पर जो ये कहते हैं, और तस्बीह कर हम के साथ अपने रब की, सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले, और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया कर, और दिन के किनारों पर भी, ताकि तुझको खुशी हासिल हो। अब देखें कि हमारा सारा दारोमदार किस बात पे होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सुकून दे दे, हमें किसी तरह से इनसाइड जो खुशी है वो मिल जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका हल बता दिया, ये दुआ है उसकी। और आयत नंबर 131 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत असूल भी बता दिया, और बहुत डरने वाली आयत भी है। गौर कीजिएगा कि और ना फैलाना अपनी आंखें उसकी तरफ जो कुछ मता हमने दी है मुख्तलिफ लोगों को, उनमें से कि आजमाइश है दुनिया की जिंदगी में। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने जो दूसरे लोगों को नवाजा हुआ है उसको देख के तुम हसरत ना करना, कि वो इसलिए नवाजा हुआ है कि उनकी आजमाइश है उसमें, ताकि आजमाइश करें हम उनकी इससे, और रिस्क तेरे रब का बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाला है। और हुक्म कर अपने घर वालों को नमाज का, और कायम रह इस पर, नहीं मांगते हम तुझसे रिस्क, हम रिस्क देते हैं तुझको, और अंजाम अहले तकवा का है। और वो कहते हैं, क्यों नहीं लाता ये निशानी अपने रब की तरफ से, और क्या नहीं आई उनके पास कोई निशानी जो पहली किताबों में थी, और अगर हम हलाक कर देते उनको किसी अजाब से इससे बेशतर, तो ये कहते कि हमारा रब क्यों ना भेजा हमारी तरफ कोई रसूल, कि हम पैरवी करते तेरी आयात की, इससे बेशतर कि हम जिल्लत उठाते और रुसवा होते। कह दो कि सब नताइज अमाल के मुंतजिर हैं। गौर कीजिए कि सब नताइज अमाल के मुंतजिर हैं,
सो तुम भी मुंतजिर रहो, तो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन है सीधे रास्ते पर चलने वाला और कौन है हदायत लेने वाला। अब आप खुद ही देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी पढ़ रहे हैं, कितनी आयात बैयना है। बार-बार हम एक ही चीज़ देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही बात हमें समझा रहे हैं कि देखिए हदायत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आएगी। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में भी उसकी ज़िंदगी आसान कर देंगे और आखिरत में भी उसको जन्नत से नवाज़ेंगे। और जो इंसान इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिशात नफ्स का पैरवी करता है, उसको अपना खुदा बनाता है, वो दुनिया में भी ज़िल्लत उठाएगा और आखिरत में भी वो नुकसान वाला होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फिर दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस बात की समझ अता कर दे, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो तो सारी की सारी इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया था ना सूरत मुल्क में कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी और मौत इसीलिए बनाई कि देखें वो कि कौन एहसन, कौन अच्छा अमल करता है। तो हमारी ज़िंदगी तो सुबह से शाम तक एक-एक लम्हा जो है वो इम्तिहान है। इम्तिहान किस चीज़ का है कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसले कैसे करते हैं। मैं फिर वही बात कहूँगी कि हमें ये लगता है हम आज़ाद हैं, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी तो वो होती है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कहेंगे ठीक है तुमने जो भी करना है और उसका कोई पूछ-गीछ ना हो। यहाँ तो बात ये है कि अगर हम फैसला अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट करते हैं, तो वहाँ पे तो एक-एक लम्हे की पूछ है, फिर उसकी सज़ा भी है, तो फिर किस चीज़ की आज़ादी? ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हक भी दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी करें और हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उससे बच जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह कल हम 17th पारे का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।